إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم شروعات کرنے والے ہیں درس کی، جو ہم پچھلی بار لے رہے تھے لیکن مختصر سا۔ اب آپ کے ریگولر کلاسز شروع ہو چکی ہے تو اس میں ایک لیکچر یہ درس کا رہے گا۔ تو ایوری فرائیڈے ہمارا جو ہے ایک لیکچر جو ہے فزکس کیمسٹری بایو کے ساتھ ساتھ ایک درس ہوتا ہے۔ تو اس کا پرپس جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوں، ہاں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے سے دھیان سے اس کو سن لے، کیونکہ اکثر ہوتا ایسا ہے کبھی کبھار جس کا فرسٹ ڈے رہتا ہے گھر جا کر بولتے ارے ایک لیکچر میں حافظ صاحب آئے تھے، بولے حافظ صاحب نے دعا پڑھ کے پھونک کے گئے بولے، اور بچوں کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ تو یہ میں حافظ نہیں ہوں، تھوڑا بہت کچھ قرآن یاد ہے، اور میں جو ہے کیمسٹری کا ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، اور جو علم حاصل کیا ہے اس کو بس کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے عام زبان میں عام لفظوں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز آج ہم دیکھنے والے، ایک سب سے بیسک چیز جو آپ جانتے ہیں لیکن اس کا اصلی مقصد ہم نہیں پہچانتے ہیں، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہے نا، پیپرز میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں، بہت سارے پیمفلیٹس میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل پڑھتے ہیں، گھر والے بھی سکھاتے ہیں، اسکول میں بھی آپ کے سکھایا جاتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اصلی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی صحیح اس کا مطلب، اس کا مقصد ہے کیا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے کہہ دینا چاہیے۔ تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سب آج اس درس میں جو اس چھوٹے سے کلمے کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا۔ بولنے میں چھوٹا سا ہے لیکن یہ کتنا اہم ہے آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا، ذرا غور سے سنیے۔ کلمہ سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا معبود گاڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ اکیلا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی کو ہم شہادت کے طور پر جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت بولتے ہیں ہم اس کو، کہ گواہی دینا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو کلمہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن تو ہے لیکن ان کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، آپ بولیں یار نہیں ایسے کیسے ہو سکتا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں ملا ہوں، جو لوگ صرف نام کے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں، بس پڑھے لکھے، کمایا کھایا پیا، زندگی گزاری اور ایسے ہی چلے گئے۔ ہمارے پاس مختلف جماعتیں
تنظیمیں، آرگنائزیشن ہیں ماشاءاللہ، ہر اپنے اپنے گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں دین کے لیے، ہر کوئی. پھر بھی آج کا ایسے حالات ہے، اتنی جماعتیں، اتنی آرگنائزیشن ہونے کے بعد بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں دعوت و تبلیغ کی محنت کی، اسلامی دعوت کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے، جہاں ہم ڈاکٹر، انجینئر بنیں گے، تاجر بنیں گے، بزنس مین بنیں گے، IAS بنیں گے، جو بھی آپ بنیں گے، جہاں ہم جائیں گے ہم خود بھی دین پر قائم رہیں گے اور اپنے پاس بھی اس روشنی کو اپنے آس پاس میں ہم پھیلائیں گے. یہ ہماری نیت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. بلغوا انی ولو آیا، جتنا آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو تبلیغ کرو، اس کو پھیلاؤ لوگوں تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم ہے. تو اپنے خود کے فنڈامنٹلز کلیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے ہم یہ چیزوں پر یہاں پر جو ہے ڈسکشن اکثر کرتے رہتے ہیں اور جو ہے اس پر چھوٹے چھوٹے لیکچرز تیار کرتے رہتے ہیں. تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے ہم بات کرنے والے ہیں. یہ کلمہ کیا ہے، اس کی تعریف آپ سنیے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو آیت میں نے شروعات میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو آیت تھی نا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیب، یہ کلمۃ طیب جو ہے، طیب کلمہ یعنی پاک کلمہ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو، ایک پاکیزہ درخت ہے، صاف ستھرا، ٹھیک ہے؟ اس کی جڑیں مضبوط ہے، مطلب بہت ڈیپ میں گئی ہوئی ہیں اس کی جڑیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسا درخت کیا ہوتا ہے؟ مضبوط. اور شاخیں آسمان تک بلند ہو، اس کی شاخیں ایسی ہیں جو آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. جیسے ہر وقت پھل ہی لگتے رہیں اور یہ ہمیشہ پھل لے کر آتا ہے. ایسے ہی درخت نہیں ہے کہ صرف اس کا چھاؤں اور اس کے سائے سے آپ فائدہ اٹھاتے، بلکہ پھل بھی آتے ہیں. اس کے رب کے حکم سے، وہ اپنے رب کے حکم سے پھل بھی لاتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالوں سے سمجھا رہا ہے تاکہ سمجھ جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی اچھے کلمے کی، یعنی توحید کی، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک درخت ہے مضبوط جس کی جڑیں بہت ڈیپ میں ہیں، مطلب آندھی طوفان وغیرہ اس کو ہلا نہیں سکتے، اور اس کی جو شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، مطلب یہ تناور درخت ہے، لوگوں کو فائدے پہنچاتا ہے، سایہ لوگ حاصل کرتے ہیں، اور بھی چیزیں مثال دی جا رہی ہے. اور یہ پھل بھی لاتا ہے، صرف ایسے ہی نہیں کہ بس شاخیں لمبی ہے، وہ پھل بھی لاتا ہے، مطلب فائدے مند ہے، نفع بخش، مطلب توحید پہ چلنے والا، دین پہ چلنے والا، بہت سارے فضائل اور نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کی شہادت ہے، گواہی دینا. پاکیزہ درخت سے مراد مومن ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ جم جائے مضبوطی سے، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی بھی حال میں کمپرومائز نہیں کرتا دین کے معاملے میں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سر جھکائے گا نہ ہاتھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں جم گیا ہے کلمہ. آسمان میں شاخوں سے مراد نیک اعمال ہے، انسان کے جو دل میں سچا لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے اعمال بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، دور تک پھیلے ہوئے، مطلب بہت زیادہ کثرت سے، اور اللہ کے یہاں کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مقبول ہو جاتے ہیں اور اجر کا درجہ پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس درخت کی اس طرح سے تعریف کی گئی. چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں. آسمان اور زمین کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ وزنی وظیفہ اور دعا ہے، اور سب سے بہترین وسیلہ ہے. ہمارے پاس لوگ وسیلہ کہاں جاتے؟ جا کر قبروں پہ لگاتے ہیں نا. کسی سے پوچھو آپ قبر پہ آپ کیوں گئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگ رہے تھے، ہم ان کے ذریعے سے مانگ رہے تھے. جبکہ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے نا. 360 جو بت رکھے ہوئے تھے مکہ میں، آپ کو پتہ ہے قرآن نے خود کہا، اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو، سورہ رات کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر ہے، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو یہ مکہ والے مشرکین یہ 360 بتوں سے جا کر کیوں مانگتے ہیں جبکہ یہ انہی کی طرح انسان ہے؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرح انسان ہے؟ کیونکہ اس میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، تو اللہ نے کہا یہ بھی ان کی طرح انسان تھے، کیوں مانگتے ہو پھر ان سے؟ تو مشرکین مکہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا، یہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم مانگتے ہیں. آج کا مسلمان بھی یہی بولتا، ہم ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگ رہے. تو ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ کچھ بھی فرق نہیں.
کچھ بھی فرق نہیں ہے، تو یہ وسیلہ نہیں چلتا ہے۔ وسیلہ مطلب جیک، لگا لگانا، سمجھا آپ کو؟ جبکہ سب سے اچھا وسیلہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو اسم اعظم، اللہ کے نام سے وسیلہ لگاؤ کہ اللہ تیرے نام کے وسیلے سے میں فلاں چیز مانگتا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا، ڈائریکٹ جب اللہ سے مانگیں گے آپ۔ تو سب سے بہترین وسیلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب مجھے ایسی چیز بتائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں اور اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا مانگا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اسے تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر میرے سوا ساتوں آسمان اور ان کے سب رہنے والے اور ساتوں زمین اور ایک پلڑے میں سب رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر سارے لوگ مانگتے تو کیا ہوا؟ اس کی اہمیت اتنی ہے، وہ سمجھ رہے تھے سب لوگ مانگ رہے، کامن ہے نا لا الہ الا اللہ سے کے نام سے، تاکہ وہ سب مانگتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشچن کیا کچھ خاص بتاؤ مطلب، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، پورے آسمان اور زمین ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے پرانے لوگ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ اپن دیکھتے رہتے ہیں یا بڈھے کیا پڑھتے رہتے ہیں نا، بیچارے کمر دکھی نیچے سے اٹھتے لا الہ الا اللہ بول کے اٹھتے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کو تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے وہ کلمات ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کی بھی مدد کر رہا ہے، اور وہ جو کلمے پڑھنے والے ان کی وجہ سے آپ پورے گھروں کی مدد کی جا رہی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا وزنی ہے، یہ جو ہے یہ جو کلمہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ شفاعت کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہوگا۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون خوش نصیب شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص نیت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، بخاری کی حدیث ہے۔ وسیلہ مطلب شفاعت مطلب قیامت کے دن سارے لوگ پریشان رہیں گے، تب اللہ تعالیٰ نبیوں کو، کچھ خاص نیک بندوں کو، فرشتوں کو، قرآن کو، روزے کو اجازت دے گا کہ فلاں فلاں لوگوں میں سے اگر تم کسی کی شفاعت کرنا چاہتے ہو، سفارش ریکمنڈیشن، تو کرو، میں ان کی قبول کروں گا۔ لیکن یاد رکھو، ہم سمجھتے فلاں کا دامن پکڑیں گے تو چل جائیں گے جنت میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سلیکٹ کرے گا کہ کون شفاعت کرنے والا ہے، اللہ سلیکٹ کرے گا ان لوگوں میں سے کس کی شفاعت کرنا ہے، پھر اللہ اجازت دے گا اب کرو، پھر وہ لوگ کریں گے تب شفاعت قبول کی جائیں گی، ریکمنڈیشن کسی کی کوئی بھی نہیں کرنے والا۔ وہاں نبیاں بھی نبی جو ہے انبیاء تھر تھراتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے اللہ کے سامنے جانے سے، سب سے پہلے اللہ کے رسول جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھو اے میرے نبی، مانگو کس کس کی سفارش کرنا ہے۔ تو شفاعت کس کو مل جائے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کو ملنے والی ہے؟ جس نے سچے دل سے خالص نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ خالص نیت سے مطلب کیا ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو فلم ایکٹر بھی پڑھتے گانا جو ہے ٹی وی کے اندر لا الہ الا اللہ، ناچنے گانے والے بھی پڑھتے نا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ آپ زبان سے پڑھیں گے، اقرار کریں گے زبان سے، دل سے اس بات کو مانیں گے۔ ایسا نہیں، کچھ لوگ بولتے نا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہے آیت الکرسی 255 نمبر کی آیت، 255 نمبر کی آیت، 256 نمبر سورہ بقرہ، 256 میں جا کر آپ دیکھیے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، تو یہ اسلام قبول ہی نہیں ہوتا ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، کیونکہ زبردستی اسلام میں چلتی ہی نہیں۔ جو دل سے ایمان لائے گا وہی مسلمان کہلائے گا، سمجھا آپ کو؟ تو زبان سے کہنا، دل سے اقرار کرنا، پھر عملاً کر کے دکھانا۔
نہیں تو زبان سے بول دیے، دل سے مان لیے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر جھاڑ، پہاڑ، قبر، زندہ، مردہ، پتھر، ہوا، چاند، سورج جا کر جھک جا رہے ہیں نا، تو پھر یہ کلمہ کیا ہوا؟ پریکٹیکلی بھی کرنا پڑے گا. تو زبان سے اقرار، دل سے بھی اقرار، اور عمل سے آپ کو بتانا پڑے گا کیا آپ نے خلوص سے پڑھا اس کو، تب وہ قبول کیا جائے گا. چلیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کلمے کا اقرار کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ جو پورے سچے دل سے کلمے کا اقرار کرتا ہے اس کی فضیلت دیکھیے. آپ یہ دیکھیے، آپ لوگوں کو آپ کلمہ گو لوگ ہیں، تو یہ آپ کی فضیلت ہے، تو آپ نے غور سے سننا چاہیے نا. ارے یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کیا امپورٹنس ہے میرا اللہ کے نزدیک، ذرا دیکھو. چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش الہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، بشرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3939. جو خلوص نیت سے کلمے کا اقرار کرتا ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل سے بھی، تو کیا ہوتا ہے؟ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس کے اعمال؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. عرش پر اللہ تعالیٰ ہے، پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر. اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنوائے، ٹھیک ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جا کر مستوی ہو گیا، مطلب اللہ عرش پر چلا گیا. تو اللہ عرش پر ہے. العرش کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ جگہ، مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور وہیں اس کے نیچے کیا ہے؟ کرسی ہے، جس کا آیت الکرسی میں ذکر ہے. اور یہ 7 آسمان کے اوپر ہے. لوگ بولتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، غلط. اللہ صفت سے ہر جگہ موجود ہے، مطلب اللہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے درس کو سن رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ میں سے کون کیا کر رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. سمجھا آپ کو؟ تو یہ ہماری فضیلت ہے. عرش تک ہماری اعمال چلے جاتے ہیں، ہماری بات، ہماری دعائیں جاتی ہے، تمام چیزیں. لیکن اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچے تو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو ہے، والدین کی نافرمانی، شراب پینا، جوا کھیلنا، چغلی، غیبت، یہ سب کر رہے آپ تو پھر وہ عمل اتنے اوپر تک نہیں جاتے پھر. ٹھیک ہے، چلیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص خالصاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی عذاب کو حرام قرار دے دیتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. دیکھو کتنی بڑی فضیلت. سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ نے، اور پختہ ارادے کے ساتھ اس پہ جم گئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی. وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کے کچھ چھوٹے موٹے گناہ بھی رہیں گے تب بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ معاف کر دے گا. یہ ہے کلمے کی فضیلت. سمجھے آپ؟ چلیے، اعمال کی کمزوری کے باوجود جنت میں داخلہ ملے گا. کچھ لوگوں کے اعمال بہت زیادہ نیک نہیں ہوں گے، پھر بھی جنت میں انٹری ہے. کیوں؟ اس کلمے کی بدولت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص دل کی گہرائیوں سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور اس کا کلمہ ہے، مطلب اللہ نے کہا بس ان کو ہو جا اور وہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ان کو بھیجا تھا، یعنی اس کلمے کو، اور جس سے جس کی وجہ سے ان کا وجود ہوا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی بھیجی ہوئی روح ہے. مطلب اللہ نے اپنی روح پھونکی حضرت مریم میں، جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے، اور وہ وجود میں آ گئے. کچھ لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا مت کہو، یہ غلط ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. صرف یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے کلمہ ہے وہ. اللہ نے کہا کن فیکن، کہا ہو جا، اور وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جنت اور دوزخ برحق ہے. مطلب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا شوہر کے اولاد دی. یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر یہ نشانی دکھائی. ٹھیک ہے. چلیے. اور جنت اور دوزخ برحق ہے، ایک دن فیصلہ ہونے والا ہے. اس عقیدے کو جو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے عمل کیسے ہی ہو. بخاری کی حدیث ہے 3435، 3435.
اور مسلم شریف کی حدیث ہے 149، جس نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، اس کو اکیلا رب جانا، خلوص دل سے مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آخرت پر ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے، ایسے مانا کہ وہ اللہ کے کلمہ ہے بلکہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے جنت اور جہنم پر ایمان لایا کہ ایک دن فیصلہ ہونے والا ہے، اس عقیدے سے زندگی گزارا اور مر گیا، اور اس میں کچھ کوتاہیاں تھیں، نیک عمل زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ عقیدے میں بہت اسٹرانگ تھا، مضبوط تھا، کمپرومائز نہیں کیا کبھی کسی کے ساتھ میں، عقیدے کے معاملے میں شرک نہیں کیا کبھی، کسی کے سامنے جھکا نہیں، نہ سورج، نہ چاند، نہ پہاڑ، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ جانور، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ پیر، نہ ولی، کسی کے سامنے نہیں جھکا ہو، نہ پیر، نہ منگل، کوئی بھی نہیں۔ اور سمجھا آپ کو؟ تو ایسے آدمی اس عقیدے سے اگر مر جائے لیکن عمل کمزور تھے، جنت میں داخل ہوگا وہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ہاں، ایک اور فضیلت کلمے والے کی جو پرخلوص کلمہ پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے، ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا کہ جتنی نظر کام کرتی ہے، مطلب ایک آدمی کا جو ریکارڈ رہے گا، جتنی دور تک اس کی نظر جائیں گی ریکارڈ رہے گا۔ وہ ریکارڈ کیسے رہے گا؟ اپن کیا سوچتے ہیں، ایک بڑا رجسٹر وہاں پین رکھا ہوا پرانے زمانے کا اور ڈبا کر لکھنے والا، ہماری یہ سوچ ایسی ہوتی نا، وہ کیسا رہے گا رجسٹر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ رجسٹر مطلب ریکارڈ، رجسٹر مطلب پیج والا ضروری نہیں ہے نا، الیکٹرانک ہو سکتا ہے، ارے ہو سکتا ہے نا، اللہ یا اس سے بھی زبردست کوئی ٹیکنیک اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا ایڈوانس، وہ کس شکل میں پتہ نہیں، لیکن ایک آدمی دیکھے گا اس کے گناہ دور دور تک لکھے ہوئے، اتنے زیادہ گناہ ہیں، اور 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، اے برائیوں میں، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ تو جو لکھا ہوا ہے کیا بولتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، فرشتے نے لکھ دیا ایسے ہی؟ وہ بندہ وہاں آنیسٹلی جواب دیں گا، نہیں سب کرا بولے میں نے، چغلی، غیبت، سب کرا بولے میں نے، ٹھیک ہے۔ کوئی میرے فرشتے نے ظلم تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بولیں گا فرشتے نے کچھ خود سے تو نہیں لکھ لیا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر سوال ہوگا کوئی عذر پیش کرتے ہو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ، ریزن بتاؤ کیوں کرتے تھے گناہ، یا کوئی ایک آدھ نیکی ہوں گی تو بتاؤ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے ذہنی طور پر اس کو اہمیت بتانے کے لیے، فضیلت بتانے کے لیے پوچھ رہا ہے سوال۔ وہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا کوئی عذر پیش کرو، بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں ہے اور کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے، یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بندہ کہے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ کلمہ سب پر بھاری پڑ جائے گا، اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھیے آپ کس کلمے کے ماننے والے ہیں، اس کا امپورٹنس کتنا زیادہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، حسن درجے کی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ لیکن یاد رکھیے سچے دل سے پڑھا گیا کلمہ وہ والا نہیں، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہے، لیکن کچھ جگہ جا رہے ہیں یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، ایسا بھی کر لیے تو چلتا ویسا بھی کر لیے تو چلتا، غیروں کی یہ بات بھی مان لیے تو چلتی یہ بات بھی مان لیے تو چلتی، نہیں، پورا اخلاص کے ساتھ عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، پتہ ہے نا آپ کو، جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا، لیکن اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے نہیں مانا تھا نا، منافق تھا نا، عبداللہ بن ابی نے کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے نہیں مانا، حالانکہ ان کے بیٹے صحابی ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، باپ نہیں جائے گا جنت میں، کیونکہ صرف زبان ہی پڑھا تھا، دل سے نہیں اقرار کیا تھا۔ چلیے اللہ کے یہاں قبولیت کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے کو لازم ہے کہ
وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. جیسے سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو تم اچھی طریقے سے سمجھ لو، مطلب سمجھ لو، پڑھ لو، یاد کر لو، ذہن میں بٹھا لو اور ہمیشہ کے لیے اس کو اندر بسا لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب چاہے لوگ کتنا ہی برا مانے، جیسے ابھی ٹی وی پر بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں، یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا، کوئی گاڈ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ تو غلط بات ہے، دوسروں کو برا بولا جا رہا ہے. تو ہم برا تھوڑی بول رہے کس کو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. تم بھی بولو تمہارے لاؤڈ اسپیکر سے کہ تمہارے گاڈ کے علاوہ کوئی گاڈ نہیں ہے، ہم نے تھوڑی روکے تم کو. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہمارا عقیدہ بتائیں گے کہ ہمارا بلیف یہ ہے. جیسے آپ کے بھی بہت سارے بلیف ہے نا ہر مذہب کے، کہ ہمارے نزدیک فلاں فلاں اینیمل کا گوشت ہم نہیں کھاتے، تو جو دوسری کمیونٹی کھاتی ہے ان کو برا لگیں گا نا، تو ہم کھاتے، تم کیسا بول رہے نہیں کھانا؟ تو وہ کیا بولتے، نہیں ہماری آستھا ہے، ہمارا بلیف ہے. تو بولنا یہ بھی ہمارا بلیف ہے کہ ہم ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بولتے ہیں کہ باقی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو تم تمہارا رکھو، ہم ہمارا رکھتے، ہم تم کو برا تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو ہمارا بلیف بتا رہے نا. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو علم رکھنا سب سے پہلے یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت ضروری ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. پورا پکا علم تھا اس کو لا الہ الا اللہ کا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا مطلب ہے لا الہ، کہ دوسرا کوئی معبود، کوئی گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ دنیا میں، کہیں بھی نہیں ہے، اس پوری کائنات میں نہیں ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام بتوں یعنی تمام معبودوں کا انکار اور ایک اللہ کا اقرار، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. سورہ نساء آیت نمبر 116 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن چاہے گا تو پکڑ لیا تو، اس لیے گناہوں سے تو بچنا ہے، لیکن دوسرے گناہ کی پاسبلٹی ہے معاف ہونے کی، شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ایک اور کوئی ہے خدا، 2 گاڈ، 3 گاڈ، 4 5 10 کروڑ، سمجھا آپ کو؟ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لے کر اس کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے؟ شرک ہوتی ہے. شرک مطلب ایسوسیٹ، جوائن، کسی کو اللہ کے ساتھ جوائن کرنا. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے طاقت جن کے در پہ گئے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کے دینے والے، بندے نواز. اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی امیری اور غریبی ہٹا سکتا ہے اور امیری دے سکتا ہے نا؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کون سے نواز؟ غریب نواز. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی آپ کے مشکلوں کو ہٹا سکتا ہے، مشکل کشا، غوث اعظم. غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والے کو بولتے ہیں، تو کسی انسان کو غوث اعظم نہیں بول سکتے آپ، یہ اللہ کو بول سکتے آپ. غوث ہر چیز کی مدد کرنے والا، دستگیر، ہیلپر، اللہ ہے مدد کرنے والا. کوئی نہیں ہے دستگیر دنیا کے اندر. تو دنیا میں کسی میں وہ طاقت نہیں ہے، نہ دینے کی نہ لینے کی. دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے. آزمائش کے طور پر اللہ آپ سے کچھ چیزیں چھین لیتا ہے، کبھی آپ کو تکلیف میں بھی ڈالتا ہے، کبھی کبھار ٹیسٹ ہوتا ہے، آزمائش. چلیے تو اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا.
کتنا اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے کلمہ کہ آپ چھوٹا بھی شرک کریں گے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے روایت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو لوگوں کا گزر، تمہارے سے پہلے قوم کا واقعہ ہے، دو لوگوں کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا، وہاں ایک بستی تھی، وہاں کے رہنے والوں کا اصول تھا جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو بولتے کچھ نہ کچھ بلی چڑھا کر ہمارے دیوتا پہ چڑھاؤ۔ وہ دونوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو ایک نے کہا کہ کچھ بھی کر دو، میں تو نہیں کرنے والا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرے کو کہا تم کرو، وہ بولا کہ میں بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو مجبور کیا گیا کہ ایک مکھی مار کے چڑھا دو ہمارے دیوتا پہ۔ اس نے کہا جان بچنے والی ہے، چلو ایک مکھی مار کے چڑھا دیتے ہیں، قربانی مکھی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان دے دی، قربانی نہیں چڑھائی اللہ کے علاوہ دوسرے پر، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے مکھی مار کر چڑھائی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ دیکھیے شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، مکھی کے برابر کیوں نہیں ہوتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکثر لوگ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ حدیث ہے، نہیں معاف کیجیے، آیت ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے اکثر لوگ ہیں، مطلب اکثر لوگ صحیح علم حاصل نہیں کرتے ہیں توحید کا اور کلمے کا، اور اس وجہ سے وہ جو ہے ایمان کی کیٹیگری سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا لا الہ الا اللہ کا مطلب، صحیح مفہوم اور اس کی سمجھ اور اس کی فضیلت، کہ اب ہمیں اسے کیسے زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، اب دل سے کیسے خلوص سے اس کو سمجھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے اور عملاً اس کو کر کے دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کی صحیح سمجھ ہمیں عطا کرے، ہمارے دل میں اسے پورے خلوص کے ساتھ جما دے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کر، اور مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔